تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 20 تک آیات ہیں جن کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر جو مضمون بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ مضمون جو ہے اس کا موضوع ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کا انجام۔ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی دنیا کی زندگی کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زندگی میں کیا مٹھاس ہے ہر آدمی محسوس کرتا ہے، اس زندگی میں کیا تلخی ہے اس کو بھی آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے شیرینی کو بھی سمجھتا ہے اور کرواہٹ کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اس زندگی کے اندر روزی روٹی کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔
بھوک کتنا پریشان کرتی ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. کیا بھوکے رہ سکتے ہیں اس دنیا میں؟ یہ ہمیں تجربہ ہے، کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ شہوت کیا ہوتی ہے، یہ ہم سب کو جو ہے وہ پتہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ کسی مجلس کے اندر جب وہ بیٹھا ہو اور مجلس طویل ہو جائے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس مجلس سے بیزار ہو جائے گا، وہ اٹھنا چاہے گا کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی. کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی اب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے، میں اب جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسی طریقے سے سیکس کیا چیز ہے، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی کتنی اہمیت ہے. ایک عمر کو جس وقت انسان پہنچتا ہے تو وہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، وہ خود بخود جو ہے نا وہ لڑکا ہوگا یا مرد ہوگا تو اس کو ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکی ہوگی تو اس کو بھی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کوئی باہر سے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ اس کے اپنے اندر ہے. مجھے مکان چاہیے، مجھے تندرستی چاہیے، مجھے حفاظت چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یہ انسان کو اس کا جو ہے وہ پتہ. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی محنت کرو، پڑھو، تو وہ اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی بھوک کیا ہوتی ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کمانے کی اہمیت کیا ہے. اصل میں یہ تو ہم نہ بتائیں تو بھی ان کو پتہ چل جائے گا. ہم ان کو جو موٹیویشن دیتے ہیں نا وہ یہ دیتے ہیں کہ رزق آسانی سے مل جائے گا اگر تعلیم حاصل کر لو گے، ورنہ مشقت سے. کمانا تو تم نے ہے، ریڑھی لگا کے دھوپ کے اندر کماؤ گے، اینٹیں ڈھو کے کماؤ گے، اور کسی ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر مارو گے تو پھر تھوڑا ملے گا. اور اگر کوئی عہدہ مل گیا، تعلیم حاصل کر لی، کوئی ہنر حاصل کر لیا، زیادہ کما لو گے. مطلب ہم ان کو یہ موٹیویشن دیتے ہیں، باقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جانوروں کو کون کہتا ہے؟ ان کو بھی تو ان کو موٹیویشن کون دیتا ہے؟ ہمارے تو وہ مثال مشہور ہے. بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی اسے موٹیویشن نہیں دیتا. جب اسے کوئی شے نظر آتی ہے پکڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو پتہ ہے، یہ اس کو احساس ہوتا ہی ہے نا کہ اسی راستے سے جائے گا. وہ کان میں کیوں نہیں ڈالتا کہ جی پیٹ بھوک لگی یا کان میں ڈال لوں، منہ میں کیوں ڈالتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ بعض اوقات سیکس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں جی منڈیاں کو سیکھ لیں دے، لڑکیاں کو سیکھ لیندیاں، آدمی انسان ایک دوسرے کو سیکھ دے. جانوروں کون سکھاتا؟ ان کو وہ تو کسی سے نہیں سیکھتے. وہ ہمارا چونکہ دیہاتی ماحول ہے تو وہ جب یہ ایک وہ گاؤں کا ماحول تھا تو اس میں ایک دو بھینسیں بھی ہوتی تھیں، کچھ بکریاں بھی ہوتی تھیں، تو بیل بھی دو ہوتے تھے کہ چلے ہل بال چلانا ہے. تو وہ بکری جو ہے نا اس کے وہ جب بچے دیتی تھی تو وہ بچے 15-20 دن کے بعد ایک دوسرے کے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے. وہ کتوں سے کیا ہے؟ انہوں نے کی پتا بھی یہ کی ہے، کوئی چیز ان کے اندر سے اٹھتی ہے یہ اور وہی اس کو آمادہ کرتی ہے اور اس کو اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے. لہٰذا قرآن پاک میں یا دین میں ان چیزوں کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ترغیب نہیں ہے، کوئی تشویق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے شادی دے آپ ہی کرنگے، انہاں دی لوڑ ہے.
پیٹ بھرنے واسطے آپ بجے دوڑے پھرن گے، ٹھیک ہے نا، بچے بھی ہو جان گے، جدوں ویاہ کرن گے تو بچے بھی انہاں دے ہو جان گے، اور بھی گرمی سردی مکان لباس کی بھی ضرورت ان کو جو ہے وہ پڑے گی۔ یہی بات ہے اصل میں یہی چیز ہے جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دیا نا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ اے ساریاں چیزاں جڑی ہیں نا انہاں دا ذکر کر دیتا ہے کہ ان کی کشش خود بخود انسان کے اندر ہے۔ اب بات اصل کے اندر یہ ہے جی کہ جب یہ کشش جو ہے نا وہ ایک حد سے آگے گزرتی ہے، حد کہاں سے آتی ہے؟ یہ دین حد لگاتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جو ہے نا وہ یہ نہیں بتایا کہ جی ایسے ذمہ دارہ کر لیا کرو، ایسے کاشتکاری کر لو، اس طرح اپنی روزی پوری کر لو، اس طرح فیکٹریاں بنا لو، اس طرح نوکریاں کر لو، اس طرح مزدوریاں کر لو، دکانداریاں کر لو، تجارت پیشہ بن جاؤ، اس طرح ٹریڈ سینٹر بنا لو۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود بخود بندہ ادھر جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ اس طرح نہ کماؤ اور اس طرح خرچ نہ کرو، یہاں اس طرح کمانا حرام ہے، اس طرح خرچ کرنا حرام ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پابندیاں ہیں، دین کی طرف سے اس کے اوپر پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر انسان ان پابندیوں کو نہیں سمجھتا یا ان پابندیوں کی اس کے پاس اہمیت ہی نہیں ہے، وہ اس کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے، تو ان چیزوں میں اتنی کشش ہے نا کہ انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو آج 10,000 روپے کما رہا ہے نا، وہ آج دیکھتا ہو کہتا ہو جڑا 50,000 کما رہا ہے انہوں کادی فکر ہے، وہ تو عیش کرتا ہے۔ کل کو وہ جب 50,000 تک پہنچتا ہے نا، وہ کہتا کچھ نہیں، گزارا نہیں ہوتا، فلاں آدمی کی 1,00,000 انکم ہے، وہ اس کو اس طرح دیکھتا ہے اپنے آپ کو، پھر وہاں پہنچتا ہے، پھر اس سے آگے دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا کا بھی مالک بن جائے تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایسے کرتا کرتا قبروں تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود کشش رکھتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق مضبوط نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس، جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہاں خرچ نہیں کرنا، یہاں سے نہیں کمانا، یا دوسری چیزیں، یہ تیرے والدین ہیں، یہ تیرے ہمسائے ہیں، یہ تو نے اس طرح معاملات کرنے ہیں، اور اس کا میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو اس آدمی کو اگر کوئی یہ تصور دینے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں مکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تصور دے رہے تھے نا۔ آپ ذرا مکی قرآن جو ہے وہ پڑھیں، اس میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ وہ جہاد، اس کا تو ذکر ہی بعد میں آیا ہے، اس میں تو یہی ہے، یہی چیزیں، حقوق العباد،
کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اب یہ چیزیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں، ان کو اچھی نہیں لگتی۔ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اب میں اس کو آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ بالفرض مجھے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، میرا کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، یا اس طرح کا تعلق نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب مجھے کوئی آ کر یہ بات کہے کہ آخرت کی فکر کرو، اور آخرت کا ایک تصور بھی مجھے دے کہ آخرت میں تجھ سے حساب لینا اللہ نے، مجھے اس کی بات اچھی لگے گی؟ مجھے نہیں اچھی لگے گی، میں نہیں سننا چاہتا۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھیں، مثال کے طور پر میں کوئی عمل کرتا ہوں جس کو معاشرے میں اچھا کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر میں کوئی بتا نہیں رہا کہ اس میں کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، میں تو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ سوال کئی لوگ کر لیتے ہیں جی ادھار، نقد، اس کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ کئی لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ جی اگر نقد لیتے ہو تو اتنے کا، اور اگر ادھار لوگے تو اتنے کا۔ سوال آ گیا، اب میرا یہ کاروبار ہے اور آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ کاروبار ہے، میں دیتا ہوں نقد والے کو ایک ریٹ پر، اور ادھار والے کو، جس نے کچھ 6 مہینے سال بعد دینا ہے، اس کو 2000 کی چیز 3000 میں دے دیتا ہوں۔ اب ایک مولوی آ کر جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا غلط کر رہے ہیں۔ اس کی بات مجھے اچھی لگے گی؟ مجھے اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ میرے بزنس کو، میری دنیا جو ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ایسی بات کر رہا ہے۔ اور دوسرا مولوی اٹھ کر کہہ دے کہ تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ اصل کے اندر دنیا کی وہ کشش ہے، دنیا کی وہ اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، مکے کے جو لوگ تھے ان کو ذرا سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ سب کچھ تھے، لیکن وہ کافر یا مشرک اس طرح نہیں تھے جس طرح ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جی چین والے ہیں، بدھ مت ہیں، یا کمیونسٹ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ یہ عرب کے جو لوگ تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے، تو وہاں جو گھر تھا اس کو بیت اللہ کہتے تھے نا۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو بیت اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ بیت اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سمجھ لیں یہ کیا تھے، یہ یوں سمجھ لیں کہ بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا، دنیا پرستی کی وجہ سے آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ چیزیں تو وہی چلتی آ رہی ہے نا، اور کافی ساری چیزیں انہوں نے اپنی اس کے اندر جو وہ داخل کر لی، اور وہ جو دین توحید تھا جو ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں، حج وہ کرتے تھے، ابو جہل حج کو مانتا تھا، عمرے کو مانتا تھا، صفا مروہ شیطان کو کنکریاں مارتے تھے، وہ منا، مزدلفہ، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ میدان عرفات،
وہاں وہ جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے. یہ مسئلے ان کو پتہ تھے کہ احرام باندھ کے جو ہے نا وہ سیدھا گھر میں نہیں جانا، پیچھے سے جانا ہے، آگے سے جانا ہے. اس طرح کے مسئلے انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے نا. تو یہ وہ اللہ کو جانتے ہوئے کرتے تھے یا بغیر ہی جانتے ہوئے کرتے تھے؟ اصل میں وہ اس دین میں بگاڑ کر پیدا کر لیا تھا. اور کفار تو اصل میں یہ اس وقت بنے جب انہوں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا نا. مشرک تھے، مشرکین مکہ تھے. کفار تو پھر وہ بن گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. یہ اصل میں اپنے علاقے کے مذہبی لوگ تھے. اور ہر مذہب میں، دین میں آہستہ آہستہ اس طرح بگاڑ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، اب اگر آپ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یا ان کے کچھ بات دیکھیں گے تو ان کے تصورات دین کچھ اور ہیں، اور یہ جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تک پہنچتے پہنچتے تصورات کچھ اور بن گئے. ٹھیک ہے نا. یہ آج آپ ہمارے ہاں دیکھیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بزرگوں کے ساتھ، میں کسی بزرگ کی اس کی بزرگی کا انکار نہیں کرتا. بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور بزرگوں کے ساتھ بہت ساری صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں. بہت ساری لوگ جو ہے وہ اپنی بھی لگا دیتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے بزرگوں کی جب تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کہندے جی اس بزرگ نے پہلا سارے نو کھانا کھلاندا سی تے پھر آپ کھاندا سی، بچ گیا تو کھا لیا، نہیں تو بھکھا ہی رہ گیا. یہ بزرگ جڑا انہیں ساری زندگی جوں دی روٹی کھادی، یا زندگی دے وچ اینے روزے رکھے، یا زندگی دے وچ انہیں کوئی اپنا مکان نہیں بنایا. یعنی وہ جدوں بزرگی دی اسی تعریف کرتے ہیں نا، یا وہ بزرگی دستے ہیں، وہ یہ چیزاں دستے ہیں. وہ چیز ایسی. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ بزرگی دے وچ یہ چیز ایسی. اور ہن 200 سال بعد، 400 سال بعد جہڑے وہ والی وارث ہے، جہڑے وہ ہن متولی ہے، انہوں دی زندگی تسی دیکھو، انہوں بھی دیکھو کہ وہ بھی سارے کھلا کے کھاندے ہیں، یا وہ سارے ورگا کھاندے ہیں، یا وہ جس طرح عام غریب انہوں دے لوگ ہے اس طرح دی انہوں دی رہائش ہے، اس طرح دی انہوں دی ٹھاٹ باٹ ہے، اسی طرح دا انہوں دا اخلاق ہے جداں دا انہوں دا سیگا؟ بالکل نہیں. انہوں تسی یہ گل کہو کہ بھئی پیچھے مڑو، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تہاڈا جہدی تسی کہندے ہو کہ وہ تے جوں دی روٹی ساری زندگی کھادی، تسی کدی بھی نہیں کھادی. جنہوں تسی کہندے ہو کہ وہ عام لوگاں دے وچ بیٹھ کے کھانا کھاندے سگے، یہ مطلب جدو عام جانے تھے تو ادا کا کھان گے نا جڑا عام لوگ کھا رہا ہے. تو تسی کدی عام لوگاں چ کھانا کھادا ہی نہیں. بلکہ اج کل دا دور تو ایسا چل پیا ہاتھ نہیں ملاؤندے. جڑے بے شک وڈے وڈے مولوی ہے نا، وہ عام بندہ ہاتھ نہیں ملاؤندے اس بندے دے نال، وہ ہی ملاندے جہدے انہوں چنگا مال ملتا، چنگا کھاندے ہے. ٹھیک ہے. انہوں دیا گڈیاں تسی دیکھو، انہوں دا حساب کتاب دیکھو. ہن یہی بات سی نا کہ کتنے تھے وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دی تعلیمات، اور کتنے اس ویلے جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ مکے دے مشرک، انہوں نے نہ تو انہوں دا لے کے آ رہا ہے، اور رسم و رواج کئی ساریا چیزاں حج عمرہ انہوں دا ہی ہے، بیت اللہ وہی ہے. لیکن یہ اپنیاں جڑیاں خواہشات آ دنیاوی خواہشات جڑیاں انہوں نے پرموٹ کر لیا. آخرت دی فکر تو جڑا نا وہ بے خوف ہو گئے. میں اکثر و بیشتر کہنا ہوں کہ تسی اج دیکھو،
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਊਠ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ। ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਰ ਟੱਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਆਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਸਬਕ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਆਖਰਤ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦਹੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ। और कुरान करीम दे विच भी ये चीज़ां आईयां कि वो बंदा जन्नत लै गया जिन्ने इस फिक्र नाल जिंदगी गुजारी कि मैं अल्लाह दे सामने खड़ा होना, अल्लाह नूं हिसाब देना, अल्लाह दे यहाँ जाके पता चलना कौन फेल है कौन पास है। ज़ालिका यौमुत तगाबुन। जिस बच्चे नूं फेल पास का एहसास ना होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਲ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ नहीं थी। ये जो जिस आदमी को ये यकीन है कि मैंने अल्लाह के सामने हाज़िर होना है और मैंने वहाँ कामयाबी के लिए काम किया, वो इंतज़ार करेगा क़यामत आवे ताकि मैनू अल्लाह ताला मैनू पास करार देवे। और जिस आदमी ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, दुनिया की तरफ है, वो तो सोचता कि इदां दी गल भी कोई ना करे।
محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وجہ سے جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تھی کہ آپ ان کو اس جو ہے وہ اعلان کے فیل پاس کے اعلان کے دن کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے تھے. اب وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں؟ میں نے وہ جو مثال دی ہے اسی سے سمجھ لیں. وہ میرا کاروبار ادھار نقد ہے. اب وہ جو مولوی آ کر مجھے کہتا ہے کہ جی تیرا کاروبار مشکوک ہے یا غلط ہے، میں انہوں کہنا جا میں تینوں مولوی نہیں مانتا، تیرے کول کی علم ہے، تو کتوں لے آیا ایویں بولی جانا، چلا جا. اصل عالم تے ہو آ. ٹھیک ہے نا. اب یہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کا حساب تمہیں وہاں جا کر دینا ہے. لہذا وہ کہتے تھے، کیونکہ وہ تو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی ادھار دے رہے ہو، ادھار زیادہ ریٹ پہ دے رہے ہو تو جو ہے وہ یہ تو اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. تو وہ بھی کہتے تھے یہ کیوں اللہ کے سامنے پکڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو، ہم نہیں مانتے، ہم رسول ہی نہیں مانتے. اور جب رسول کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ نے کہی ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہی نہیں ہے، یہ تکذیب ہے. اور اصل یہ تکذیب کس لیے ہے کہ ہم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کہتے ہیں، اس تصور کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے، دوست کی ساڈے اپنے بزرگ سگے، بلکہ خاتون ہی سی. وہ بات بتا رہی تھی ہمارے ہی نا کوئی عزیز، جس طرح دو تین بھائی ہوتے ہیں، دو تین جو ہے نا وہ اچھے پڑھنے والے تھے، ایک آزاد سگا. وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسے کہا کہ تو کوئی اپنی فکر کر لے. تو وہ بچے جس طرح ہوتے ہیں ان کو پھر شعور نہیں ہوتا نا. وہ کہندا تو میری فکر نہ کر، میں نہ تو بہت اگے نکل جانا ہے، یعنی مینوں میں جتنے اگر رہن دے یہ میرے تو بہت پیچھے رہ جان گے. ایسا ہی ہے. تو وہ اپنی جگہ مگن ہے، خوش ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، اور دین کے نام پر، یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کے نام پر بھی دنیا کمائی جا سکتی ہے، کماتے ہیں لوگ دین کا نام لے کر، دین کا چہرہ دکھا کر. مکے والے جو تھے وہ ایک مذہبی لیڈر تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، کہ مذہب کے نام پر بھی، دین کے نام پر بھی دنیا جو ہے نا وہ اسی طرح کما لیتے. جیسے بادشاہ کسی اور طریقے نہ کما لیندے، وہ اس طریقے نہ کما لیندے. وہ خواہ کوئی پیر بن جائے یا کوئی اور اس طرح دا جو بھی آپ سمجھ لیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اب وہ جو مذہبی رہنما تھے نا مکہ میں، وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اس لیے کر رہے تھے. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کیا. اچھا ایک بات اور سن لیں، بس پھر میں نے ترجمہ ہی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہیں. ہماری طرح سے مراد کیا ہے؟ اداں دا ہی تہاڈا گھر ہے، اداں دا ہی ساڈا. نمبردار دا گھر بھی ہوندا ہے کوئی ٹور ٹپے والا، پتہ چلتا چودھری دا گھر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے پیغمبر کا گھر کوئی محل ہو. پھر ہم روزی کماتے ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں. آپ بھی کما کر ہی کھاتے ہیں. اور وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ کوئی آپ کو خان سامان نہیں دیتا، کہتا میرے پاس سارا کچھ ہے تو آپ کے گھر میں کھانا ہی بھیج دیا کرے، کوئی پکا پکایا بھیج دیا کرے. آپ باہر نکلتے ہیں، کوئی آپ کو پتھر مار دیتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کر دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ فرشتہ ہی لگا دے، جدو کسی نے پتھر مارا وہ اگے ہاتھ کر دے.
کم از کم آپ کو تو نہ لگے نا. تو پیغمبر ہوں تو ایسا اللہ تعالیٰ کرے. اس پس منظر میں یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اے نبی، یہ پہلی آیت میں تو یہی بات ہے. فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. بڑی بابرکت ذات ہے جو چاہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بہتر اس دنیا میں آپ کو عطا فرما دے. جو کچھ یہ کہتے ہیں نا، یعنی کہ تہاڈی اس طرح دی ٹور ہونی چاہیے، تہاڈی سواری مکے سب تو اعلیٰ ہونی چاہیے، تہاڈا گھر سارے گھراں تو اچا ہونا چاہیے، تہاڈے واسطے اعلیٰ کھانے پک کے آنے چاہیے. اللہ دے دے تمہیں، کوئی مشکل نہیں. اللہ یہ قدرت رکھتا ہے. ذالک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار. وہ جنتاں جنہاں دے وچ نہراں چلدیاں، چشمے چلدے، فوارے لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں ہی آپ کو دے دے، دنیا میں دے سکتا ہے. وہ جنت جو مرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نیکوں کو دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی اے نبی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بڑے محل تعمیر کر کے دے سکتا ہے آپ کو دنیا میں. یعنی وہ کہتے ہیں نا جی، تہاڈا کوئی گھر ہونا چاہیے، تہاڈا کوئی چوکیدار ہونا چاہیے، کوئی ایدا ہونا چاہیے، آپ کو دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ انہوں یہ مسئلہ نہیں کہ تمہیں یہ کیوں نہیں لبے. نہیں، اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ قیامت کے دن کو جٹلاتے ہیں. قیامت کے دن کو جٹلانا یعنی وہاں جو حساب کتاب ہے نا، وہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جنہیں فیل ہونا ہوئے وہ کہندا اگ لگے ہوئے ہی نہ، کوئی نہ مینوں کہے کہ سویرے رزلٹ نکلنا. تو وہ اس کو نہیں مانتے. اسی لیے پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں کہ جی اگر وہاں کوئی حساب کتاب ہوا بھی تو ہمارا پیر چھڑا لے گا، کوئی نہ کوئی راہ بھئی وہ کਢا لے گا سانو. یعنی اسی سیدھے نہیں ہونا، وہ کਢا لے گا سانو. تم مطمئن ہو کے لگے رہو، وہ تمہیں چھڑا لے گا اسے. یہ اصل میں اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. جس کو آپ مسئلہ کہتے ہیں، یہ اس کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب دی فکر کرو، انہوں فکر نہیں بنا دے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس نے اس حساب کتاب کو جٹلایا، قیامت کے دن کو جٹلایا، جو اس فکر سے آزاد ہو کر آیا، تو اس کے لیے ہم نے جلتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جس نے یہ آج کی زندگی اس فکر کے سے آزاد ہو کر جو وہ گزاری، اس کے لیے ہم نے جلتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جس وقت وہ آگ کے سامنے آئیں گے، آگ ان کو دیکھے گی. اب آگ دیکھے گی، آگ کو آنکھیں ہوں گی. وہ ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہمارے ازاج بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، یہ گواہی دیں گی. بندہ کہے گا لما شاہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو وہاں یہ ازاج جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں آج نطق عطا کر دیا، بولنے کی صلاحیت عطا کر دی اس ذات نے جس نے سب کو یا دوسروں کو جو وہ یہ صلاحیت عطا کی، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں اللہ آپ کو بھی یہ صلاحیت دے دے گا، احساس دے دے گا. اور جس طرح کسی جگہ کوئی خطرناک جانور بیٹھا ہو، کوئی سانپ ہو، تو جب بندہ اس کے قریب آنے تو وہ پھنکارتا ہے نا، تو وہ آگ بھی پھنکارے گی آدمی کو دیکھ کر. کس آدمی کو دیکھ کر؟ جہنم میں تو بہت سارے
جس نے آخرت کی فکر سے آزاد ہو کر زندگی گزاری، جنہیں آخرت کی فکر نہیں کی تھی آگ بھی بھڑکے گی اس کے لیے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اس کی چنگاڑ، اس کا غیظ اور بڑھ رہا ہوگا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اب جب وہ داخل کیے جائیں گے اس کے ایک تنگ مقام پر، یعنی اس جہنم کے تنگ مقام پر، گویا کہ آپ ایسے سمجھیں جہنم میں ایک اور جہنم، جیل میں ایک اور جیل، جیل ہے نا، جیل تو جیل کا جیل ہی ہوتی ہے باہر، اور جیل، جیل کے اندر ہے کال کوٹھری۔ اب وہ جو کال کوٹھری کہتے ہیں جی، پھانسی گھاڑ پہ چڑھنے والا بندہ انہوں کال کوٹھری لگ گئی، وہ جیل دے وچ ہے، وہ دے واسطے باہر آزادی ہے، باہر بھی جیل ہے لیکن وہ آزادی ہے، ایتھے وہ کال کوٹھری۔ اس طرح جہنم کے اندر جہنم میں ہے اور کوئی پریشان کن مقام اور پریشان مقام، اس میں سے ایک کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ نوٹ کریں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے آخرت کی فکر کو بھلا کر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ، یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ مگن ہو کر جو ہے وہ زندگی گزاری، اس میں بڑھتا رہا، اسی میں لگا رہا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جکڑا ہوا اس تنگ مقام میں، یعنی جہنم کے اندر ایک تنگ مقام میں پہنچایا جائے گا۔ دعوا هنالک ثبورا، تو وہ وہاں مانگے گا موت، وہ وہاں موت کی دعا کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، ویسے تو دنیا سے مرنے کا کسی کو جی نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات کوئی بیماری ایسی آ گئی، حالات ایسے آ گئے، کوئی پریشانی ایسی آ گئی، مایوس ہو گیا، کہتا چل یار میں ماری جاواں تو پریشانی چو آزاد ہو جاؤں۔ اسی طرح اس قدر پریشانی میں وہ موت مانگے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام کے اوپر بھی ہے کہ وہ جہنم کے فرشتے سے کہیں گے، اے مالک، وہ مالک فرشتے کا نام ہے، کہ تو اپنے رب نو کہہ ساڈا کم تمام کر دے، مارے سانو تاکہ مکے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت نہ مانگو، آج کثرت سے موتیں مانگو۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر ہے، ایسے لگے گا کہ بس ہن موت آ گئی، بچ جائے گا، مرے گا نہیں، سانس نہیں نکلے گا، موت کی حالت کو پہنچ کر بھی موت نہیں آئے گی، پھر موت کی حالت کو پہنچ کر موت نہیں آئے گی، بس اسی طرح ہی سزا بھگتتا رہے گا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کیا یہ سلوک اچھا ہے؟ یعنی یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے جہنم میں اس تنگ مقام پر اس طرح کے موت کی تم دعائیں کرو گے موت نہیں آئے گی، یہ سلوک تمہیں زیادہ جو ہے وہ پسند ہے، یا وہ جنت ام جنت الخلد التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا؟ خاص بات یہ سمجھ لیں، جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے۔ یہ ہاری ساری ایسے ہم نے سمجھا، یہ سمجھ لیں جی اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جنت جس کو چاہے دے، ٹھیک ہے نا، وہ جس کو چاہے دے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ میری کیا کسی کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی اے بندہ جنت سے نہیں جائے گا، مطلب اے بندہ جنت سے نہیں جائے گا، لیکن کسی حال انگلی کر کے کہہ دے یا ہاتھ رکھ کے کہہ دے، سانوں کی پتا اللہ انہوں بخش دے پھر، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں کس کو بخشوں گا کس کو نہیں بخشوں گا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں چور ہاں اور مینوں دس دیتا کہ
چوراں نوں میں کچھ نہیں آکھنا، ٹھیک ہے۔ کوئی زانی ہے، اللہ نے کہہ دیتا زانیاں نوں تو میں بخش دیواں گا، چلو ٹھیک ہے، وہ کردا رہے۔ کوئی قاتل ہے، کہہ دیتا میں قاتلاں نوں چھڈ دیواں گا، چھڈ دیتا۔ کوئی کسی دا پیر ہے، اللہ نے کہہ دیتا کہ فلاں پیر جڑا نا جڑا وہ مرید بن گیا وہ تو چھٹیا ٹکیا، سب ٹھیک ہے، اسی تو مننا گے، ظاہر اللہ نے کہہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ جو اللہ نے کیا نا وہ یہ کیا ہے کہ میں متقی لوگاں نوں جنت دیواں گا، فاسقاں فاجراں نوں نہیں، متقی لوگاں نوں جنت دیواں گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنہاں دے کول تقوی ہوئے گا۔ یہاں بھی یہی بات آئی ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ۔ تقوی والا کون ہے؟ جو بچ بچ کر زندگی گزار رہا ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب جو ہے وہ دینا ہے۔ جس نے اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری ہے وہ جنت اس کو جو ہے وہ ملے گی۔ تو یعنی جس نے آخرت میں حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر سے آزاد ہو کر زندگی گزار لی تو وہ اس کا انجام پہلے آ گیا کہ وہ جہنم کے اندر ایک ایسے مقام پر جہاں اسے ہر وقت موت کی کیفیت میں رہے گا۔ اب موت آئی، اب موت آئی۔ اور وہ جنت کی تو بات ہی کیا ہے، اس کے بارے میں تو اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا یا تقوی کی زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنت لے لو، کانت لہم جزاء و مسیرا، اور یہ جزا ہوگی، یہ ٹھکانہ ہوگا متقی لوگوں کا آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہے کہ اصل کے اندر آیات تو زیادہ پڑھی تھی میں نے، لیکن بس ابھی اسی پہ میں آج ختم کر رہا ہوں کہ یہاں یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی گزارنے والے بے شک وہ مذہب کے نام پر گزار رہے ہوں، دین کے نام لے کر بھی گزار رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا انجام۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہوں کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا مقام ہے، یہ دونوں چیزیں آج کے ہمارے درس کے اندر جو وہ آ گئی ہیں، اور اسی کے اوپر میں آج کا درس جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، بس اس دعا کے ساتھ کہ جو اونچی اونچی باتیں میں کر لیتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ مجھے وہ تقوی دے دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس تقوی کا حامل ہوں، ٹھیک ہے نا، بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ نہ سمجھیں دین کا نام لے کر بھی دنیا کمانے والے ہم جیسے بڑے ہو سکتے ہیں، تو جو ہے نا وہ اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ بتانا بھی ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال پہلے تو میری دعا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے، اور میں یہی دعا اکثر کرتا ہوں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تقوی والوں کی موت دے، حالت تقوی میں حقیقی ایمان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی لے جائے، کل لے جائے، پرسوں لے جائے، جانا ہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔